السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. میرے بھائیو، ابھی جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انسان اچھوں کی صحبت اختیار کرے اور بروں کی صحبت سے نہایت دور ہو۔ کیوں؟ ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر انسان اچھوں سے دوستی کرتا ہے، دینداروں سے صحبت اختیار کرتا ہے، صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، تو اس کا ایک اچھا اثر ہے، اس کا ایک گہرا اثر ہے انسان کے دل پر، انسان کی زندگی پر، اور اس کی صحبت سے پہلے خواہ وہ برا رہا ہوگا لیکن نیک ہو جائے گا۔ اور اگر بروں کی صحبت میں بیٹھا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا جس کے چال چلن اخلاق اچھے نہیں ہیں، دین کا پابند نہیں ہے، خواہ وہ پہلے اچھا رہا ہو، صحبت کرنے کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ بروں کے ساتھ بیٹھنے کی بنا پر برا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی؟ سنیے، آپ کو تعلیم نہیں دی، سب سے پہلے ان کو تعلیم دی۔ کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جمائے رکھیے، اپنے آپ کو جمائے رکھیے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ یریدون وجہہ، ان کا صرف ایک ہی ارادہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ ایسے ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے۔ اس کے سبب نزول پر، شان نزول پر غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک موقع آیا کہ بڑے بڑے سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غریب صحابہ سے کنارہ کشی تھوڑی دیر کے لیے اختیار کی، جن میں بلال تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اور اس طرح کے جو لوگ غریب طبقے کے لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، یہ بات پسند نہ آئی۔ کہا آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیے، جو بڑے بڑے سرداران ہیں، جو اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اسلام سے دور ہٹ رہے اور ہٹا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیے، بلکہ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، صحبت نشینی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ان غریب لوگوں کے ساتھ۔ آپ ان کی غربت کو نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے در پہ ہیں۔ اس سے کیا واضح ہوا؟ جب یہ تعلیم ہمارے نبی کو ہے، سورہ کہف کی آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو ہم لوگوں کو تو بدرجہ اولا یہ تعلیم ہے، بدرجہ اولا یہ تعلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک غور کر لے کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس سے دوستی کر رہے ہو ذرا دیکھ لو، جیسا وہ ہوگا ویسے تم بن جاؤ گے۔ اور بڑی اچھی مثال پیش کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت بخاری مسلم کے اندر ہے، آپ نے نیک لوگوں کی دوستی اور بروں کی دوستی کی بڑی اچھی مثال پیش کی۔ واللہ اگر آپ غور کر لیجئے تو ہدایت پر آنے کے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جانتے ہو اچھے لوگوں کی صحبت اور بروں کی صحبت کی مثال؟ کہا اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال ہے خوشبو بیچنے والے کی، مسک کستوری بیچنے والے کی مثال ہے۔ جب آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کی دکان میں جائیں گے، تو تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی، یا تو وہ آپ کو خوشبو گفٹ دے دے گا، تحفہ دے گا، ایک شکل ہوئی، یا آپ اس سے خریدیں گے، دوسری شکل ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو کم سے کم اچھی خوشبو تو لگے گی، کم سے کم
اچھی خوشبو تو لگے گی. یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. برے لوگوں کی صحبت کی مثال کیا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا بھٹی اور لوہار کو جانتے ہو؟ بھٹی چلانے والا، بھٹی پھونکنے والا لوہار. جب آدمی اس کے پاس جاتا ہے یا تو کپڑا جلے گا یا تو آگ جل رہی ہے نا، یا تو کپڑا جلے گا یا کم سے کم کپڑا کالا تو ضرور ہو جائے گا. بیٹھنے کی بنا پر ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو سب کچھ کالا ہی کالا ہے، تو کیا ہوگا؟ کالا ہوگا. یہی مثال ہے برے لوگوں کی. اللہ اکبر. اگر آپ اس پر غور کیجئے تو واقعی 100% نہیں، اس سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے. آج کے دور میں جائزہ لے لیجئے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آج دیکھیے ماشاءاللہ مسلمانوں کی کثرت ہے، اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی کثرت ہے، اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دھڑلے سے بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جوئے کھیل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کے ساتھ غلط معاملات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں. اور ہر برائی کو اچھا سا لیبل دے کر اپنے بھائیوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں گانے بجانے کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تو اب جائز ہے. آج کے اس دور میں اخبار کے لیے ہم لگاتے ہیں، اور اخبار 1% دیکھتے ہوں گے، 99% گندی تصویریں، بلو فلمیں، ایسے ایسے گانے، گندے گانے کی شیطان سن کر کے شرما جاتا ہوگا. ایسی گندی تصویریں کہ اگر وہ انسان ہوتا، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان ہوتا تو کبھی بھی نہ دیکھتا. اور ان برائیوں نے اتنا جکڑ لیا ہے، ایک آدمی بیچارہ شراب سے دور ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے کی بنا پر پی کے دیکھو کیا ہے جی، سکون حاصل ہوگا. شیطان تو ایسی تعلیم دیتا ہے نا، سکون حاصل ہوگا. لوگ 1 گھونٹ 2 گھونٹ اس طرح سے شرابی بن جاتے ہیں. سگریٹ پینے والا نہیں ہے، لیکن سگریٹ کا ڈبہ لا کر کے دیتا ہے خرید کر. یہ گناہ پر تعاون ہے. کبھی بھی کسی کو لا کر نہ دیجیے آپ، چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو. اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ منگوائے گا آپ سے، ایک دن 1 پیس ایسے گفٹ دے دے گا، 2-4 دن آپ کو تحفہ میں دے دے گا، آپ کو خود عادت ہو جائے گی، پھر آپ استعمال کرتے رہیے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح تمام برائیوں کو دیکھ لیجیے، یہاں تک کہ صحیح عقیدے سے دور کر دے گا. جی آج کل ایسے ایسے چینل ہیں آپ کے سامنے کھولے گا، قرآن و حدیث کو توڑ مڑوڑ کر اس طرح سے مزین کرے گا شرک و بدعات کو، آپ سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ دیکھو جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے، سنت پیش کر رہا ہے. آپ کو کیا خبر ہے کہ قرآن و سنت میں کیا ہیرا پھیری یا کیا گھوٹالا کر رہا ہے؟ آپ کو کوئی خبر نہیں، چونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. آپ کے پاس علم نہیں. تو میرے بھائیوں، بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے جو شرک سے دور ہو، اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے والا ہو، تعلق قائم کرانے والا ہو. جی تمام برائیوں سے دور رہنے والا ہو. اور اسی لیے یاد رکھیے کہ ہمیشہ کہ شیخ سعدی نے اپنے فارسی کے اشعار میں کہا تھا، بڑا اچھا شعر ہے، کہا پیسر نوح بابدا بنشست. نوح علیہ السلام کا لڑکا بروں کے ساتھ بیٹھا. کس کا لڑکا؟ ہمارا آپ کا نہیں. نوح علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، 950 سال دعوتی کام کیا تھا، ان کا لڑکا بروں کے ساتھ بیٹھا. خاندان نبوتش گم شد. نبوت کا خاندان کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. سبحان اللہ. اور دوسری مثال بھی انہوں نے دی، کہا اصحاب کہف کا کتا اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ. ایک مثال ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا. جی تو میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ یا ان کی صحبت اختیار نہ کیجیے. آج کل ایسے ایسے حالات اور خبریں مل رہی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کل مسلمان تھا، کل نمازی تھا، کل پرہیزگار تھا، اور آج اس کی حالت کیا ہے؟ برائیوں کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، برائیاں کرتا پھر رہا ہے، کبھی جیل میں جا رہا ہے، کبھی پھانسی لگ رہی ہے، کبھی کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے، جیسا کہ خبریں آپ سنتے ہوں گے. اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک کو دوسروں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، بھائی چارگی قائم کی تھی کہ کمزور بھی ہوگا، مضبوط لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا. آپ کو وہ خبر نہیں ملی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا. برے لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیے، برا اثر. اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ دین سیکھنے لگا، لیکن اس کا ایک دوست تھا شام کے اندر، اس کو خبر ملی کہ میرا یہ دوست مسلمان ہو گیا. وہاں سے اس نے خبر بھیجی
کہا سنو اگر تو میرا دوست ہے، کتنا برا اثر پڑتا ہے غور کیجئے گا، اگر تو میرا دوست ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نکل جا، بلکہ نعوذ باللہ اس نے ایک اور بات کہی کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکے گا نہیں تب تک ہم تمہاری دوستی کو قبول نہیں کریں گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، جس کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ تو ایسا کر گزرے گا، جیسا کہ آج بعض بدبخت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا گالیاں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو خبر ہے۔ دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک اس نے کیا کیا، گہری دوستی تھی اس کے ساتھ اور جا کر کے ایسی غلط حرکت کی، اور نتیجہ کیا نکلا، اسلام سے باہر ہوا، اور باہر ہونے کے بعد ایک لڑائی میں اس کی ایسی کٹائی ہوئی کہ سارے لوگ اس واقعہ کو جانتے ہیں۔ دیکھیے اگر وہ دوست نہ ہوتا اس کا تو وہ کیا ہوتا، مسلمان ہوتا ہے۔ اور ابو طالب کی مثال بھی ہے، ابو طالب کی مثال، موت کا وقت ہے، نبی کے اپنے چچا ہیں، پوری زندگی اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اخیر وقت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے چچا ابو طالب کے پاس، کہا قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہیے نا، آخری وقت ہے، آپ نے پوری زندگی ہمارا ہیلپ کیا ہے، ذرا سا کلمہ کہہ دیجئے، اب تک تو آپ کافر تھے، کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے، عمل کرنے کا موقع تو ہے نہیں، موت کا وقت قریب ہے، ہم انشاءاللہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے ذریعے حجت قائم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ وہاں پر دو بدبخت بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل۔ ان دونوں نے کہا ابو طالب سے، ابو طالب آخری وقت میں نام ہنساؤ گے؟ آخری وقت میں ایسے ہی ٹون لوگ کستے ہیں، برے لوگ، غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ دہرا دیا تھا اپنی دعوت کو، لا الہ الا اللہ کہنے دیجئے، چونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہ سے آشنا تھے۔ ان دونوں نے پھر اپنی بات دہرا دی، اخیر وقت میں کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے اعراض کرو گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب؟ اخیر میں ابو طالب نے کیا کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم نے کہا کہ ہم جو ہے عبد المطلب کے مذہب یعنی کفر پر ہی مریں گے۔ وہاں سے نکلے، ایک آیت نازل ہوئی، غور کیجئے برے دوستوں کی صحبت کا کتنا برا اثر پڑا۔ اگر یہ کلمہ کہہ دیے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دیے ہوتے۔ ایک آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بڑی کوشش کی، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے گا آپ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، 20ویں پارہ کی آیت ہے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف۔ جی ان حقائق پر غور کیجئے، اور آج سے برے لوگوں کی صحبت کبھی بھی اختیار نہ کیجئے، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے۔ جو بھی کمی ہوگی انشاءاللہ وہ اشارہ بھی کرے گا، آپ کی اصلاح بھی ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کو انشاءاللہ کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ برے لوگ جو برے راستے آپ نہیں جانتے ہوں گے وہ برے راستے پر آپ کو لے کے چلا جائے گا۔ جی اس کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت، صالحین کی صحبت عطا فرمائے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔